ابھی ایک زبردست زلزلہ آیا، سنا نا؟ There was a tsunami. دنیا کے سب سے بڑے سمندر کو زلزلے نے ہلا کے رکھ دیا. That was an 8.8 ریکٹر اسکیل کے اوپر یہ زلزلہ تھا. یہ معیار ہوتے ہیں، 7 زلزلہ اس طرح کا، 8.8 اس طرح کا، 9 اس طرح کا. 8.8 ریکٹر اسکیل پر یہ زلزلہ آیا، اور اس زلزلے نے پیسیفک اوشن، بحر الکاہل، یہ اتنا بڑا سمندر ہے کہ پوری دنیا کا جو فری واٹر ہے نا، اس کا 50% پوری دنیا کا اس سمندر کے اندر، اور یہ پورا سمندر ہل کے رہ گیا. دنیا کے ابھی تک جو 6 بڑے زلزلے ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور 40 کنٹریز تک، 40 کنٹریز کو وارننگ ہے یہ سونامی. یہ جگہ ہے، اس کا نام ہے کیمچٹکا، رشیا کے اندر کیمچٹکا، وہاں پر یہ سونامی آیا تھا. اور جب سونامی آتا ہے نا، یہ جیٹ کی سپیڈ سے ٹریول کرتا ہے اور پھر آگے سے آگے چلتا چلا جاتا ہے، اور امریکہ سے ہوائی تک، چلی سے جاپان تک، ہر جگہ پر اس کی وارننگ گئی تھی. لیکن یہ تو اتنا بڑا خطرہ لگ رہا تھا، ہوا نہیں، اور خطرہ ٹل گیا، اتنی بڑی نقصان نہیں ہوا. اور دیکھیں یہ زلزلہ جو ہے یہ کیسا ایک کام ہے. USGS جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ڈپارٹمنٹ ہے، جیوگرافیکل ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی میں نے ویب سائٹ پر پڑھا ہے کہ وی کین ناٹ پریڈکٹ ارتھ کوئک. ہم زلزلے کے بارے میں پریڈکشن نہیں کر سکتے، اور نہ مستقبل قریب میں کبھی زلزلے کے بارے میں پریڈکشن کر سکیں کہ زلزلہ آنے والا ہے. بارش کے بارے میں کر سکتے ہیں نا، دیکھیں بھی کل بارش کا پتہ چل جائے گا. زلزلے کے بارے میں نہیں کی جا سکتی کہ اس کی لوکیشن کیا ہوگی، دن اور وقت کیا ہوگا، اور اس کا میگنیچیوڈ کیا ہوگا. یہ سونامی ہوتا گیا ہے، میں آپ کو سادہ لفظوں میں بتاتا ہوں. دیکھو میرے سامنے ٹب پڑا ہوا ہے، یہ ٹب ہے، پانی کا ٹب ہے، اس میں پانی ہے. پانی اسٹیٹک ہوگا نا، ہل نہیں رہا نا، صحیح ہے. میں اچانک اس کو یوں ہلا دوں، اب کیا ہوگا؟ پانی ایسے سے ہو جائے گا، باہر آ جائے گا. بس سمجھ لو یہ سونامی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے سمندر کے نیچے زمین کو ہلا دیا ہے. اٹ از اے سیریز آف ویوز. سونامی مینز کہ یہ بڑی بڑی لہروں کی ایک سیریز ہے جو کہ 800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹریول کرتی ہے. اور یہ 3 وجہ سے ہو سکتا ہے، یا تو زلزلہ آ گیا نیچے، یا آتش فشاں پھٹا، یا کوئی بڑا پہاڑ میٹیورائٹ وہ گرا سمندر کے اندر، اس نے زلزلہ پیدا کر دیا. ہوتا کیا ہے؟ نیچے زلزلہ آتا ہے، لہریں بنتی ہیں، سمندر گہرا ہوتا ہے، لہر اتنی اونچی نہیں ہوتی بڑی تیز ہے، اونچی نہیں ہوتی. پھر یہ لہر جب ساحل کے قریب پہنچتی ہے نا، سمندر کی گہرائی کم ہوتی جاتی ہے، یہ لہر خود بخود اونچی ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ 1700 فٹ تک اونچی ہو جاتی ہے. اور جب یہ جاتی ہے اندر، اڑا کے رکھ دیتی ہے. اگر ہم کچھ ایسا کر لیں کہ دنیا کے جتنے پانی ہے نا، جتنا پانی 70% اس کو نکال دیں، سارے سمندروں کو ڈرین کر دیں، سارا پانی پھینک دیں، اب میدان رہ جائے گا. اس میدان میں آپ کو دراڑیں نظر آئیں گی. اسے کہتے ہیں ٹیکٹونک پلیٹس. یہ پلیٹس ہیں، دراڑیں ہیں، یہ آپس میں نا ہلتی رہتی ہیں، جڑتی رہتی ہیں، پیچھے ہوتی رہتی ہیں. اسے موومنٹ آف ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں، اور یہی زلزلے کی سبب بنتی ہے. یہ 7 ہیں دنیا میں. ہمارے اسلام آباد کے نیچے بھی ایک جا رہی ہے یہ والی، جہاں زلزلہ آیا تھا. اب یہ سب سے بڑا جو سونامی آیا تھا نا 2004 میں آیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، 3,40,000 بندہ مر گیا تھا اس میں. 9 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ تھا وہ. اور جب وہ آیا ہے انڈونیشیا کے اندر، 20 منٹ میں سماٹرا کے اندر 1,00,000 بندہ مر گیا. ایک دم لہر آئی ساری، 800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تھی، اور 100 فٹ اونچی تھی. اور آپ کو پتا ہے جب نیچے وہ پلیٹیں جمی ہیں، یہ انڈین پلیٹ تھی اور برما کی پلیٹ تھی، 10 منٹ تک زلزلہ رہا یہ والا، اور 23,000 ایٹم بم کے برابر انرجی ریلیز ہوئی تھی اس میں. اب یہ جو ابھی سونامی آیا ہے، اس میں چونکہ 3 بڑے سپر پاورز متاثر ہوئی ہیں، تو انہوں نے AI کو یوز کیا اس میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، کہ کس طریقے سے اس کو کنٹرول کریں. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، سیزمک، اوشینوگرافک اور بیتھائرمیٹرک ان پٹ انہوں نے رکھے. انہوں نے سمندر کی اوپر نا ایسے سینسر رکھے ہیں کہ جیسی زمین ہلے گی 2 سیکنڈ کے اندر ان کو پتا چل جائے گا، سیٹلائٹ کو خبر جائے گی، اور سیٹلائٹ متعلقہ علاقے کو بتا دے گا کہ بندے یہاں سے نکالو، زلزلہ آ گیا. انڈونیشیا کے اندر اس کو پریکٹس کیا. اور جاپان نے تو بڑی نئی ٹیکنالوجی کی، انہوں نے نا 400 کلومیٹر کے اوپر 50 فٹ اونچی دیوار کھڑی کی ہے کہ سونامی آئے تو دیوار کو لگے، اندر نہ آئے. لیکن دیکھو کمال کیسا ہے، 400 کلومیٹر پہ دیوار کھڑی کی، سونامی آیا تو وہ 50 فٹ سے بھی بہت اوپر آ گیا، اور دیوار کو کئی جگہ سے توڑ کے چلا گیا. یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں. اب فورکاسٹ کی بات کرتے ہیں. ابھی جو ہوا ٹیکساس کے اندر، USA کی دوسری بڑی اسٹیٹ ہے، 4 مہینے کی بارش چند گھنٹوں میں برس پڑی، 3 کھرب گیلن پانی دریا کے اندر آ گیا. فورکاسٹ امریکہ سے بڑھ کے کون سی فورکاسٹ ہوگی؟ اس کو بلایا عدالت میں، کہا بتاؤ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ بارش اتنی تیز آنے والی ہے؟
اس نے کہا جناب دوپہر کو فورکاسٹ اور تھی، رات کو فورکاسٹ اور ہوئی، رات آدھی رات کو اور ہوئی، اور بارش آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے فورکاسٹ اور تھی. ہم نے میسج کیے، لوگ تو سوئے ہوئے تھے. ہم نے کہا تھا 8 انچ بارش ہوگی، ادھر 22 انچ بارش ہو گئی ہے. اور پھر اس نے جو جملہ بولا، مجھے بتاؤ جملہ کیسا ہے؟ وہ کہنے لگا اٹ واز این ایکٹ آف گاڈ، امریکہ کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. یہ اللہ کے کام ہے. اور یہ تو ایک زلزلہ ہے نا جو میں نے آپ کو بتایا. وہ زلزلہ سوچو، دیٹ واز اے ہول پلینٹ فلڈ. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، صرف 50-60 لوگ ایمان لے کر آئے. اللہ نے کہہ دیا زلزلہ آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے، ان کے اوپر سیلاب آنے والا ہے. 200 سال رہ گئے. آپ نے ساگوان کی لکڑی اگائی، وہ مضبوط ہوتی ہے. 100 سال میں دنیا کی پہلی کشتی بنائی، اس کا منہ مرغے کے منہ جیسا تھا، اس کا پیچھا جو تھا وہ مرغے کی دم جیسا تھا. اس میں 3 فلورز تھے، 900 فٹ لمبی، 900 فٹ اونچی تھی. وہ سب سے اوپر بندوں کو سیٹ کیا، نیچے حشرات الارض، ریپٹائلز، میملز وغیرہ کو ایڈجسٹ کیا. پھر اشارہ کیا تھا کہ نو تیرے تندور سے پانی ابلے گا، سمجھ لو کام ہو گیا ہے. تندور سے پانی ابلا. آپ نے کہا آ جاؤ. اپنے بیٹے کنعان کو کہا کہ آ جا میرا بیٹا ہے تو. نہیں مانا، منافق تھا. اور پھر آسمان سے بارش برسی. کشتی 150 دن وہ گھومتی رہی. خانہ کعبہ کے پاس بھی گئی تھی، 7 چکر اس نے لگائے تھے. پھر کوہ جودی پر کھڑی ہو گئی جا کے. وہ That was the whole planet flood. پوری دنیا میں فلڈ تھا. جو کشتی میں بیٹھا بچا، جو کشتی میں نہیں تھا وہ مر گیا. اور دیکھو بات کو ختم اس پہ کرتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بار جانوروں کو بلایا، وہ آ گئے. 950 سال انسانوں کو بلاتے رہے، انہوں نے ڈوبنے کا فیصلہ کیا. اور دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، اس نے نہ بدلنے کا فیصلہ کیا. اس کو ماحول میسر نہیں تھا. یہ تو دنیا کے سب سے بڑے مبلغ کے گھر میں تھا، نبی کا بیٹا ہے، یہ تو ان کے گھر میں تھا، لیکن اس نے خود نہ بدلنے کا فیصلہ کیا. اور حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ ہے، یہ فرعون کے گھر میں تھی، لیکن ان کی ایمان پر استقامت دیکھو. تو کبھی حالات کا شکوہ نہ کرنا، اندر والے کو سیٹ کرنا.